السلام علیکم، دس از قمر وزیر اور آج صبح کے 7 بجنے والے ہیں اور ہم نکل رہے ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف۔ تو آج ہماری فلائٹ ہے اسلام آباد ٹو اسکردو، 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ تو چلیں سفر میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ سفر کا آغاز ہم نے سری نگر ہائی وے سے کیا اور پھر ہم پہنچے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ چیک ان کرنے کے بعد اب ہم جہاز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے اسکردو کی فلائٹ ہمیشہ دل فریب اور دلکش ہوتی ہے۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی حسین نظاروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر موسم خوشگوار اور بادل کم ہو تو سفر اور مزیدار ہو جاتا ہے۔ راستے میں اب ناران کاغان کی وادیوں سے گزرتے ہیں اور نیچے سیف الملوک سمیت کئی جھیلیں نظر آتی ہیں۔ پھر برف سے گرا نانگا پربت آپ کے پہلو میں آ جاتا ہے۔ نانگا پربت دنیا کا 9واں بلند ترین پہاڑ ہے۔ اس کی چوٹی کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ پہلے گلگت شہر اور پھر بلتستان ڈویژن میں داخل ہوتے ہیں۔ بلتستان میں داخل ہوتے ہی آپ بلمک ویلی کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ پھر بشو ویلی، سوک ویلی، اپر کچورا لیک اور شنگریلا لیک کا حسن دیکھتے ہوئے آپ اسکردو ویلی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر اب جہاز رن وے پر لینڈ کرے گا اور پھر کچھ دیر بعد آپ اسکردو ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ اب آپ کو اس سفر کے بارے میں کچھ ٹپس دیتا ہوں۔ اسلام آباد سے آتے ہوئے اگر ممکن ہو تو جہاز میں دائیں جانب والی سیٹوں پر بیٹھیں، کیونکہ بیشتر نظارے دائیں جانب آتے ہیں، اور اگر آپ جہاز کے پروں کے قریب والی سیٹ پر بیٹھیں گے تو اچھی تصاویر اور سٹوریز بھی بنا سکیں گے۔ ایئرپورٹ سے اسکردو شہر تک کا سفر تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے، جس کے لیے آپ ایئرپورٹ کے باہر سے ٹیکسی یا گاڑی لے سکتے ہیں۔ اب میں بھی اپنی گاڑی پر بیٹھ کر روانہ ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو اسکردو کے نظارے دیکھنے ہیں تو آپ وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج پر ہماری ٹریول پاکستان کی سیریز دیکھ سکتے ہیں۔